اب میں رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب رات ہو اور میں اپنی بہنوں کے کمرے میں چلا جاؤں۔ آج میں نے کسی بھی حال میں اپنی ایک بہن کے ساتھ خود کو لازمی سکون دلواؤں گا، یہ میں سوچ کر اب رات کا انتظار کرنے لگا۔ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ میں نے کہا کیوں نہیں آج میں اپنی بہنوں کو آئس کریم کھلاؤں، اور آئس کریم لینے میں رات کو ہی چلا گیا تھا۔ میں آئس کریم لی اور اپنی بہن کو کہا کہ آئس کریم فریج میں رکھ دو، رات کو جب ہم مووی دیکھیں گے تب ہم سب مل کر کھائیں گے۔ آخرکار رات کا وہ وقت آ ہی گیا۔ میری بہن بنی نے انڈین مووی لگائی ہوئی تھی۔ میں نیچے آیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ مووی دیکھنے لگا۔ اب میں انتظار کر رہا تھا کہ چھوٹی میری بہن سو جائے، اس کے بعد بنی کے ساتھ وہ کام کروں، لیکن میری چھوٹی بہن سونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور میری چھوٹی بہن کی آنکھ لگ گئی۔ اب کمرے میں صرف میں اور بنی تھے، اور مووی کا بھی اینڈ چل رہا تھا۔ میں نے بنی کو کہا بنی جاؤ میرے لیے آئس کریم لے کے آؤ۔ میں نے بہانے سے وہ آئس کریم بنی کے کپڑوں پہ جان بوجھ کر گرا دی۔ بنی نے کہا بھائی یہ آپ نے کیا کر دیا، آپ نے میرے سارے کپڑے خراب کر دیے۔ میں نے کہا بنی کوئی بات نہیں، میں ہی صاف کر دیتا ہوں۔ اب میں ہاتھ سے وہ آئس کریم صاف کرنے لگا، لیکن وہ صاف ہونے کی بجائے اور پھیلتی جا رہی تھی۔ میں نے بنی کو کہا ایک کام کرو، تم نہ یہ کپڑے ہٹا دو اور جا کے باتھ روم میں دھو لو۔ بنی نے کہا بھائی آپ پاگل ہو گئے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ اپنے روم میں جائیں، میں خود ہی صاف کر لوں گی۔ میں نے کہا نہیں بنی، میں نے تمہارے کپڑے گندے کیے ہیں تو میں ہی صاف کروں گا، تم پریشان نہ ہو۔ وہ مجھ سے بار بار کہنے لگی نہیں بھائی میں خود کر لوں گی، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور خود ہی اس کے سارے کپڑے ہٹا دیے۔ اب جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا وہ میری زندگی کا سب سے حسین ترین منظر تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی پہلی بار دیکھی تھی، اور وہ بھی اس حالت میں۔ میں نے کہا بنی ایک بات کہوں، تم ناراض تو نہیں ہوگی؟ بنی نے کہا بھائی آپ نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے کہا بنی تم بہت خوبصورت ہو، تم حد سے زیادہ خوبصورت ہو۔ بنی نے کہا اچھا بھائی اب تو آپ چلے جائیں، میں صاف کر لوں گی۔ میں نے کہا نہیں بنی مجھے دیکھنے دو۔ اس نے کہا بھائی آج کے لیے اتنا بہت ہے، اب کل رات آ جانا، اور آج یہ چھوٹی بھی ابھی سوئی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی آنکھ کھل جائے۔ میں نے کہا بنی تم ایک کام کرو، تم کل رات میرے کمرے میں آ جانا، میں تمہارا وہاں انتظار کروں گا، اور ہاں تمہیں جی بھر کے دیکھوں گا۔ بنی نے کہا بھائی میں آ جاؤں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، پہلے وہ آپ کو ماننی ہوگی۔ میں نے کہا مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، تم بتاؤ۔ بنی نے کہا بھائی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تقریباً 20,000 روپے کی، وہ مجھے کہیں سے لا کے دو، میرے ضروری کام آنے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل تم رات کو آنا اور مجھ سے لے لینا، کل میں ATM سے نکلوا کے لاؤں گا۔ اس نے کہا اوکے، اب تم بھی جا کے سو جاؤ۔ اور اسی طرح میں رات کو اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا تھا اب وہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، لیکن میں سو گیا۔ صبح میری آنکھ دروازے پر نوک ہونے سے کھلی۔ میں نے دیکھا تو بنی تھی۔ اس نے کہا بھائی اٹھ جائیں، امی نیچے بلا رہی ہے، ناشتہ کر لیں۔ میں نے کہا بنی آج تم اتنا صبح کیسے اٹھ گئی؟ اس نے کہا بس بھائی ساری رات مجھے بھی نیند نہیں آئی، بس میں آپ کو دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں صبح اٹھ گئی۔ امی نے کہا بھائی کو بلا کے لاؤ، تو میں آپ کے کمرے میں چلی آئی۔ تم سناؤ تمہاری رات کیسے گزری؟ میں نے کہا بنی میرا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، آخری پہر رات کو نیند آ گئی تھی۔ پھر میں نے کہا اچھا تم نیچے چلو، میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ میں نیچے آیا تو امی ناشتہ بنا رہی تھی، اور امی آج نہا کے آئی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ رات کو امی اور ابو نے میچ کھیلا ہوگا، لیکن میں نے سوچا پہلے بنی کو حاصل کر لوں، اس کے بعد اپنی امی پر دھیان دوں گا۔ امی نے کہا کامران بیٹا کام پہ جاؤ۔ میں نے کہا امی ابھی تک میں کام ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی کام ملے تو میں بھی جاؤں نا۔ امی نے کہا بیٹا گھر پر رہنے سے تو نہیں ملے گا، باہر جاؤ کسی سے ملو۔ میں نے کہا اچھا امی آج جاتا ہوں، ایک دوست ہے اس کو بولوں گا۔ اور پھر میں باہر آ گیا۔ میرا ایک دوست تھا، میں اس کے گھر گیا، وہ ایک اچھی سی کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ میں نے اس کو کہا یار مجھے بھی اس کمپنی میں لگوا دے، میں کب سے تعلیم مکمل کر کے گھر بیٹھا ہوا ہوں۔ خیر اسی طرح پھر شام ہو گئی، میں گھر واپس آ گیا، اور میں نے اپنے ATM سے 20,000 روپے بھی نکلوا لیے تھے۔ اب میں رات کو کرنے والے سارے طریقے سوچ رہا تھا۔ رات کا کھانا ہم سب نے مل کے کھایا، اور پھر ہم نے چائے پی، اور سب آہستہ آہستہ اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں بھی اپنے کمرے میں آیا، اور میں نے ایک انگلش مووی لگا کے دیکھنے لگا تاکہ میں اپنا موڈ فریش کر سکوں۔ رات کو تقریباً 1 بج رہا ہوگا، میرے دروازے پر ہلکی سی نوک ہوئی۔ میں نے جا کے دیکھا تو بنی تھی۔ میں نے کہا شکر ہے بنی تم آ گئی ہو، نہیں تو میں تو ڈر ہی رہا تھا کہ پتہ نہیں آؤ گی یا نہیں۔ اس نے کہا بھائی آپ سے وعدہ کیا تھا تو ضرور آتی، آپ بھی ایک وعدہ کریں۔
کہ جو یہ ہمارا رشتہ ہے یہ ہمارا راز ہے، آپ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کریں گے اور میری عزت پہ کبھی بھی انگلی نہیں اٹھنے دیں گے۔ میں نے کہا بنی تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اگر یہ بات میں کسی کو بتاؤں گا بھی تو لوگ الٹا مجھے ہی برا بھلا کہیں گے۔ تم بے فکر ہو جاؤ، ایسا نہ سوچو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بنی میرے کمرے کے اندر آئی اور میں نے دروازہ لاک کر دیا۔ وہ آ کے بیٹھ کے کونے میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا بنی میں نے آپ کا وہ کام کر دیا ہے۔ اس نے کہا شکریہ بھائی، میں وقت آنے پہ بتاؤں گی کہ مجھے یہ پیسے کیوں ضرورت ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں بنی، تمہیں جب بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تم مجھے بلا جھجک بتا سکتی ہو۔ میں نے کہا بنی مجھے رات والا منظر دوبارہ دیکھنا ہے، پلیز دکھا دو نا۔ اس نے کہا بھائی دکھاؤں گی، لیکن ایک حد تک، ایک حد سے آگے نہیں بڑھنے دوں گی۔ میں نے کہا اچھا اتنا تو دکھاؤ۔ پھر بنی نے وہ سب کچھ ہٹا دیا۔ پھر میں نے وہ منظر دوبارہ دیکھا۔ اب میں خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا اور میں نے پھر خود کو سکون دینا شروع کیا۔ میں خود کو سکون ہی دے رہا تھا اور ایک دم بنی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا بس بھائی اس سے آگے نہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بنی کوئی بات نہیں، اتنا ہی بہت ہے، تم کل دوبارہ آنا۔ اس نے کہا بھائی میں وعدہ نہیں کرتی، اگر مجھے ٹائم ملا تو میں ضرور آؤں گی۔ آج بھی کنزا بہت دیر سے سوئی ہے، میں کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر بنی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اس کو 20,000 روپے دیے اور پھر میں بھی سکون کی نیند سو گیا۔ آج صبح 7 بجے میری دوبارہ آنکھ کھلی تو میں نے کہا جا کے دیکھوں امی اور ابو کہیں میچ تو نہیں کھیل رہے، اور میں نیچے پانی پینے کے بہانے دوبارہ آ گیا۔ اور جب میں نے نیچے آ کے دیکھا امی اور ابو سو رہے تھے، میں بھی پانی پی کے دوبارہ اپنے کمرے میں آ کے سو گیا۔ اب دوپہر کے 1 بجے میری آنکھ کھلی تو میں اس کیمرے والی دکان پر گیا جس کو میں نے ایڈوانس پیسے دے کر آیا تھا۔ اس نے ایک مجھے چھوٹا سا کیمرہ دیا اور میں اسے لے کے اپنے گھر آ گیا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ کب اسے امی اور ابو کے کمرے میں لگاؤں، مجھے موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ اب میں اسی انتظار میں تھا کہ کب امی اور ابو کہیں باہر جائیں اور میں ان کے کمرے میں وہ کیمرہ لگا دوں۔ اور اتفاق سے اسی دن ابو جب جاب سے واپس گھر آئے اس نے کہا سب لوگ تیار ہو جاؤ، میرے دوست کی بیٹی کا آج نکاح ہے، ہم سب گھر والے اس نکاح میں جائیں گے۔ میں نے کہا ابو آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ لوگ چلے جائیں، میں گھر پر ہی رہتا ہوں۔ میری بہن بنی نے کہا بھائی آپ چلے نا، ہم سب اکیلے ہیں۔ میں نے کہا بنی کون سا آپ لوگ دوسرے شہر جا رہے ہیں، یہ قریب ہی تو ہے ابو کے دوست کا گھر۔ وہ لوگ رات کو تقریباً 9 بجے تیار ہو کر سب چلے گئے۔ میں اب گھر پر اکیلا تھا۔ میں نے وہ کیمرہ امی اور ابو کے کمرے میں ایک کونے میں سیٹ کر دیا جہاں سے وہ کیمرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس کو اپنے موبائل کے ساتھ بھی کنیکٹ کر دیا۔ اب میں جب چاہوں اس کمرے میں دیکھ سکتا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے میری امی میرے قریب آنے والی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ رات کو تقریباً 1 بجے سب گھر والے واپس آ گئے اور تھکے ہوئے تھے، وہ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اب میں اپنے موبائل فون میں اس کمرے کا منظر دیکھ رہا تھا کہ کب وہ میچ کھیلنا شروع کریں گے، لیکن ساری رات گزر گئی، امی اور ابو نے میچ نہیں کھیلا اور میری رات ایسے ہی گزر گئی۔ پھر صبح ہوئی تو ابو آج اپنے کام پہ نہیں گئے تھے۔ میں نے نیچے آ کے پوچھا تو ابو نے کہا مجھے 1 ہفتے کے لیے اسلام آباد جانا ہے کسی کام میں آج پیکنگ کروا رہا ہوں اور شام کو مجھے تم اسٹیشن چھوڑانا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ 1 ہفتے میں سب کے ساتھ وہ سکون حاصل کر لوں گا، لیکن میری امی بہت پریشان تھی۔ وہ کہہ رہی تھی ابو کو کہ نہ جاؤ، ایسا کون سا کام ہے جو تم 1 ہفتے کے لیے وہاں جا رہے ہو۔ ابو نے کہا جانا ضروری ہے، تم فکر نہ کرو، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اور بنی بھی ابو سے پوچھ رہی تھی ابو آپ آج تک تو گھر سے نہیں گئے، آج آپ کا ایسا کون سا کام آ گیا ہے۔ اور چھوٹی کنزا بھی ابو سے بار بار یہی پوچھ رہی تھی کہ ابو ہم سب اکیلے ہیں، آپ نہ جائیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کامران بڑا ہو گیا ہے، وہ گھر پر ہے، تم سب پریشان مت ہو، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اور پھر شام کے 6 بجے ابو نے کہا کامران مجھے ٹرین اسٹیشن چھوڑ کر آؤ۔ میں ابو کو چھوڑنے جا رہا تھا۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ تمہیں کچھ منگوانا ہے۔ امی نے رات کے کھانے کا کہا کہ تم باہر سے لانا، میرا دل نہیں کر رہا بنانے کو۔ میں نے کہا امی اب آپ کام کیوں کرتی ہیں، میرے گھر میں 2 بہنیں ہیں، اب سارے کام ان سے کروایا کریں۔ میری چھوٹی بہن مجھ سے کہنے لگی بھائی ابھی میں بہت چھوٹی ہوں، میں ابھی کام نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا اتنی بھی چھوٹی نہیں ہو، 1-2 سال میں تمہاری شادی ہو جائے گی۔ اس نے کہا بھائی میں ابھی 8-10 سال شادی نہیں کروں گی، اور آپ پہلے بنی کی کروائیں، اس کے بعد میں دیکھوں گی۔ میں نے کہا کنزا میں مذاق کر رہا ہوں، میرا بس چلے تو میں تم دونوں کی شادی ہی نہ کرواؤں اور تم دونوں کو میں ساری زندگی اپنے گھر میں بٹھا کے رکھوں۔ میری امی نے کہا کہ آج بڑا پیار آ رہا ہے تمہیں اپنی بہنوں پر۔ میں نے کہا ہاں امی، بس میری کوئی اچھی سی جاب لگ جائے، پھر میں اپنی بہنوں کو ایک اچھی سی شاپنگ مال اور ہوٹل میں لے کے جاؤں گا، اور میں اپنی ساری کمائی اپنے بہنوں پر خرچ کروں گا۔ تو امی نے کہا مجھ پر نہیں کرو گے؟ میں نے کہا امی آپ پہ خرچ کرنے کے لیے ابو ہیں نا، آپ ابو سے لے لینا۔ امی نے کہا کہ تمہارے ابو میں اتنا جان کہاں ہے کہ مجھے وہ خوش کر سکیں۔
میں نے کہا امی کیا مطلب، ابو آپ کو خوش نہیں رکھتے؟ تو امی نے کہا نہیں نہیں، ایسی تو بات نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ امی مجھ سے کیا بولنا چاہتی ہے، لیکن وہ وقت بھی نہیں آیا تھا کہ ساری باتیں میں امی کے ساتھ کر سکوں۔ اور پھر میں باہر سے 1 کلو کڑھائی بنوا کے لایا تھا، جو کہ ابو ہی پیسے دے کر گئے تھے۔ ہم سب گھر والوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر رات کی چائے پی، اور پھر ہم سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ ہم اکیلے ہوں گے تو آج میرا جاگنا فضول ہے، لیکن میں غلط تھا۔ میں نے کوئی انگلش مووی دیکھی اور پھر رات کے تقریباً 1 بجے میں سونے ہی والا تھا۔ میں نے کہا دیکھ تو لوں کہ امی کیا کر رہی ہیں۔ اب جب میں نے امی کے کمرے کا کیمرہ آن کیا تو دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ امی کے ساتھ تو کوئی اور مرد تھا جو اتنے پرجوش طریقے سے امی کو خوش کر رہا تھا، جس کی مجھے شکل واضح نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن میں پریشان ہو گیا کہ یہ کون ہے۔ میں نے دھیان سے دیکھا تو وہ میرے ابو کا دوست تھا، جو ایک دور میں ابو کے ساتھ ایک ہی آفس میں کام کرتا تھا، لیکن اب ابو الگ آفس میں تھے۔ میں نے وہ سارے منظر ریکارڈ کر لیے۔ اب میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آنے لگا کہ کل یہ سارے منظر اپنی امی کو دکھاؤں گا، میں بھی ان سے سکون حاصل کروں گا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہ امی کو پرجوش طریقے سے خوش کرتا رہا اور پھر وہ واپس چلا گیا۔ اب میں بھی سو گیا تھا اور صبح تقریباً 12 بجے میری آنکھ کھلی۔ میں نے سوچا کہ آج یہ سارے منظر اپنی امی کو دکھاؤں گا۔ امی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ جب میں نیچے آیا میں نے ناشتہ کیا اور پھر میں نے امی کو کہا کہ امی مجھے آپ سے کچھ بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ ناشتہ بنا کے میرے ساتھ کچھ دیر آ کے بیٹھ جائیں۔ امی نے کہا پہلے جاؤ اپنی بہنوں کو اٹھاؤ، آج وہ اتنا لیٹ تک سو رہی ہیں، ان کے ابو چلے گئے ہیں، اس لیے وہ بھی اس بات کا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ میں جب اپنی بہنوں کو اٹھانے ان کے کمروں میں گیا تو بنی ایسی حالت میں لیٹی ہوئی تھی جسے دیکھ کر مجھے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اب میں یہی سوچ رہا تھا کہ آج رات میں کس کے ساتھ سکون حاصل کروں، امی اپنی بہن بنی کے ساتھ، کیونکہ بنی آج بہت ہی خوبصورت طریقے سے سو رہی تھی۔ میں نے بنی کو آہستہ سے اٹھایا اور ان کو کہا کہ اٹھ جاؤ، امی تمہیں بلا رہی ہیں، اور آج اتنا لیٹ تک کیوں سو رہی ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، اور رات کو تم میرے کمرے میں بھی نہیں آئی، دوسرا دن ہے تم نہیں آ رہی ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ آپ نے مجھے 2 دن سے بلایا ہی نہیں ہے، کہیں آپ کا مجھ سے دل تو نہیں بھر گیا؟ میں نے کہا نہیں بنی، ایسا کبھی نہیں ہوگا، تم فضول میں ہی ایسا سوچ رہی ہو۔ میں نے کہا بنی اچھا آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ رات کو میرے کمرے میں آنا ہے یا نہیں، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ پہلے امی کو ویڈیو دکھاؤں گا، اس کا ریئیکشن نوٹ کروں گا، اس کے بعد میں بنی سے بات کروں گا، اور پھر میں باہر آ کر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ امی بھی اب فارغ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا امی میرے ساتھ آ کے بیٹھو، مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ امی نے کہا کیا ہوا، فضول میں ایسے لگے رہتے ہو، کوئی کام وغیرہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا امی چھوڑیں ابھی کام کو، مجھے آپ کو بہت ضروری چیز دکھانی ہے۔ اور پھر میں نے وہ موبائل نکالا اور وہ ویڈیو امی کو دکھا دی۔ وہ ویڈیو دیکھتے ہی امی کے ہوش اڑ گئے، امی ایک دم سے چپ ہو گئی۔ میں نے کہا امی آپ یہ کیا گولی کھلا رہی ہیں؟ آنے دو ابو کو، میں ان کو بھی یہ ویڈیو دکھاؤں گا، اور آپ کے سارے کارنامے ان کو بھی تو پتہ چلیں۔ امی میرے پیروں میں گر گئی۔ مجھے کہا کامران مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تمہارے ابو اب مجھے خوش نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ میں نے کہا امی مجھے پتہ ہے کہ ابو آپ کو ٹھیک سے خوش نہیں کر پاتے ہیں، آپ مجھے بھی تو بتا سکتی تھی، لیکن آپ کو یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کے گھر میں ایک جوان جہان بیٹا موجود ہے؟ دوستو اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔